سامعین کرام، کل چونکہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، اس تاریخ میں اسلام کی جنگوں میں سے ایک عظیم جنگ احد کا واقعہ رونما ہوا، اور اس میں اسلام کے عظیم سپہ سالار مرد مجاہد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی مناسبت سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور شخصیت کے تعلق سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو نسبت تھی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قبیلوں کو پیدا فرمایا، ٹرائبس کو پیدا فرمایا۔ ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ بنی مضر ہے، اور بنی مضر میں سب سے بہترین قبیلہ بنو عبد مناف ہے، اور بنو عبد مناف میں سب سے بہترین قبیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو بنایا، اور بنو ہاشم میں سب سے بہترین قبیلہ بنو عبد المطلب کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 گروہ بنائے، اور مجھے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین گروہ میں رکھا۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیلے کی فضیلت کو بیان فرمائی اور اپنی خود ذات کی فضیلت کو بیان فرمائی کہ کن کن قبیلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب بنی مضر، بنی عبد مناف، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ان قبیلوں کو آپ دیکھیں تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے لگتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بھی جو چنا تو بہترین قبیلے میں چنا، اور بہترین شخصیت ان کی ذات کو بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قرب انہیں عنایت فرمایا کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ کا چچا ہونے کا انہیں اعزاز دیا۔ اب آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں میں حضرت سویبہ کا نام آتا ہے، حضرت دائی حلیمہ کا نام آتا ہے، اور بنی سعد کے دوسری ایک عورت کا بھی نام آتا ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے علاوہ دوسری عورتوں سے دودھ پیا۔ ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیا، اور بنو سعد کی اس عورت کا دودھ پیا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور اس کے علاوہ حضرت سویبہ کا دودھ بھی پیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو بھی وہی شرف حاصل ہے کہ رضاعی ماں کے لحاظ سے حضرت حمزہ کی نسبت رسول اللہ سے بھائی جیسا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 ذات سے دودھ پیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی ذات سے دودھ پیا۔ گویا کہ جہاں چچا کی نسبت ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی بھائی ہونے کی نسبت بھی حاصل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ ایک صحابی رسول جن کے گھر میں ایک اولاد ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بیٹے کی تولد ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی نام تجویز فرمائیں
جو میں اپنے بیٹے کا نام رکھ دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین ذات جو ہے وہ حمزہ ہے، لہذا میں یہی تجویز کروں گا کہ تیرے بیٹے کا نام بھی حمزہ ہی رہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ چچا تو بے شمار تھے، ایک روایت کے مطابق 11 ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ذات تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور اس قدر محبت فرماتے کہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، آپ نے جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جبریل امین کی زیارت کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ جبریل امین کو دیکھیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جبریل امین کو دیکھ سکیں۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حد درجہ محبت تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار ہی کر رہے ہو تو دکھا دیتا ہوں۔ کعبہ شریف کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ کے پاس ایک لکڑی تھی، آپ نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان نظر اٹھائیے اور کعبہ کے پاس جو لکڑی رکھی ہوئی اس کی طرف دیکھیے۔ حضرت حمزہ نے جو ہی نظر اٹھائی، لکڑی کی طرف نظر پڑی تو آپ نے کیا دیکھا؟ جبریل امین علیہ السلام کے صرف پیر پر نظر پڑی، آپ برداشت نہ کر پائے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت جبریل امین کا صرف پیر دیکھا تھا، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں دو ذات کے تعلق سے آتا ہے کہ جنہوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے، اور جو بندہ دیکھتا ہے آخری عمر میں اس کی بینائی چلی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حمزہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ آپ نے ان کے اس فرمائش کو پورا کیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے، اس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، 5ویں یا 6 سال جب ہوا، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی اور گالی گلوچ دی، حد درجہ تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار پہ گئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جب واپس لوٹے کسی نے بتایا، پتہ ہے آج ابو جہل نے ظلم کی حد کر دی، آپ کے بھتیجے کو بہت اس نے ستایا۔ حضرت حمزہ کو غضبناک ہوئے، غصہ آیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے۔ حرم کے پاس پہنچ کر آپ کے چونکہ شانے میں کمان رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسی کمان سے ابو جہل کے سر پر ایک مار ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ کہا کہ آئندہ میرے بھتیجے کو گالی دینے کی کوشش نہ کرنا اور تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ اگر تم تکلیف پہنچاتے ہو تو مجھ سے زیادہ برا تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو جہل سے یہ بھی فرمایا، سن لو کان کھول کر، میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ یعنی جذبات میں آپ نے رسول اللہ کی محبت میں کہہ دیا کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک روایت کے مطابق، اور آپ نے فرمایا میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک راضی خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جو ہے دین اسلام کو قبول نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ فرماتے ہیں
کہ چونکہ میں جذبات میں آ کر اسلام کو قبول تو کر لیا، ابو جہل سے یہ تو کہہ دیا کہ میں تو انہی کے دین پر ہوں، لیکن میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے جو ہے دین کو چھوڑ دیا، اب روسائے قریش تمہیں کیا تانا دیں گے، لہذا یہ سوچتے سوچتے آپ فرماتے سویا، لیکن رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، یہی خیالات وسوسات آتے گئے، اب لوگ میرے تعلق سے کیا کہیں گے، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی کشمکش میں صبح ہوئی تو میں خانہ کعبہ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا تبارک و تعالیٰ میرے لیے جو ہے صحیح راستہ متعین فرما دے، میں نے جذبات میں آ کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے کہ کفر کے تعلق سے، ہمارے آبا و اجداد کے تعلق سے کہ ان کے دین کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمائی اور میری شرح صدر ایسے فرما دی کہ اسلام کے تعلق سے اطمینان اور سلامتی کو میرے دل میں ڈال دیا، اور میں سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے استقامت فی الدین کی دعا فرمائی، اور رسول اللہ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ 39 لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، دار ارقم میں موجود تھے۔ اللہ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت اس قدر رچا بسا دی تھی کہ جب وہاں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر دار ارقم میں آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے جھانکا، دیکھا ننگی تلوار لے کر حاضر آئے ہیں کہ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ننگی تلوار لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے آئے، سارے لوگ سہم گئے، لیکن رسول اللہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے۔ حضرت حمزہ کی دل میں اسلام کی محبت دیکھیں، آپ نے برجستہ فرمایا کہ اس کے ننگی تلوار لے کر آنے سے کسی کو غمزدہ یا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حمزہ کی تلوار اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ اب دیکھیں اسلام قبول کیے، ابھی آئے ہیں اور جوش اس قدر کہ اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حمزہ کی تلوار اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گی، اگرچہ وہ عمر فاروق ہیں لیکن کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، جہاں بہت سارے صحابہ ہجرت فرما گئے، وہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اور ہجرت کے دوسرے سال ہی چونکہ کفار و مشرکین نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کے وہاں بھی ستانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب جو ہے مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اب تک آپ ظلم برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے آپ انہیں جواب دیں۔ اینٹ کا جواب اب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے، اس لیے کہ آپ کے پاس لوگ ہیں، اپنی طاقت کو دکھائیے تاکہ ان کا ظلم کا جواب دیا جا سکے۔ اب سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ ان کا جواب دینے کے لیے نکالا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں تھی، اور جو جھنڈا عنایت فرمایا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی قدغن لگانے کے لیے دوسرا قافلہ نکالا، اس میں 30 افراد جو انصار تھے ان کے بھی جو ہے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور جا کر انہوں نے کفار و مشرکین کا جو قافلہ آ رہا تھا تقریباً 300 لوگوں پر مشتمل قافلہ موجود تھا، یہاں 30 لوگ مسلمان تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے، بلکہ فیصلہ یہ کیا کسی طریقے سے ہم اس قافلے کو روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اب جب آپ دیکھیں کہ 30 لوگ آپ کے ساتھ موجود ہو، سامنے آپ کے دشمن 300 ہو، تو آدمی یہی کوشش کرے گا کسی طریقے سے راستے کو کاٹے اور کہیں اور چلا جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے، لیکن قربان جائیں ان پر، اس ذات پر، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت محبت تھی اور اسلام کی محبت اس قدر رجی بسی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر توکل تھا، 30 ہو کر بھی یہ نہیں سوچا کہ سامنے مقابلے میں 300 ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت پر ان کا ایمان تھا۔ ان یکم منکم 20، اگر تم 20 بھی ہو جائے تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغلبوا 200، تو تم جو ہے تم اگر 20 بھی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 200 کے لیے تمہاری طاقت کافی ہے، یعنی دشمن 200 ہو
تم 20 ہو تب بھی کافی ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک ہو تو دشمن کے 10 کے مقابلے کے لیے ایک مسلمان کافی تھا اس دور میں۔ یہ ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روحانی قوت اور عشق رسول اس قدر جاذب فرما دی تھی کہ روحانی قوت کی بنیاد پر ایک مسلمان 20 کے لیے کافی تھا۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کو کم فرما دیا۔ اب جو ہے 30 کی تعداد 300 کے مقابلے میں ڈٹ گئے، لیکن کسی نے آ کر ان کے درمیان مصالحت کی اور جو ہے دونوں گروپ آپس وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جری اور بہادر انسان تھے، نڈر قسم کے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کفار کی تعداد کتنی ہے، بلکہ تلوار لے کر نکل جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ بدر کا موقع ہوا، آپ نے بہادری کا ثبوت دیا، اور پھر اس کے بعد جنگ احد کا موقع آیا۔ جنگ احد کا موقع جو کفار مشرکین مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ یہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر میری تلوار جو ہے دشمنوں کی گردن نہ کاٹ دے۔ تو سارے صحابہ گئے۔ اب جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادری کے ساتھ لڑنے لگے۔ سب کو پتا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ایک شخص تھا غلام جس کا نام وحشی تھا، اس نے چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور وہ پیٹ پر لگے ایسے کہ وہ پار کر گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ آپ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے اس کا پیچھا کرے، لیکن آپ گر گئے، خون بہا، یہاں تک کہ اس نے دوسرے نے آ کے حملہ کیا اور اس طریقے سے آپ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد چونکہ وحشی کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے اور اسے آزادی ملے، اس کے بعد اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے خود کلیجہ کاٹا، ہندا کے پاس گیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اس نے آپ کے دل کو چیر کر کلیجہ نکالا اور خود چبایا، یہاں تک کہ آپ کے کان کاٹے، ناک کاٹے، زبان کو کاٹا اور پھر اس کے بعد اس کو چبایا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے اتنی اس قدر دشمنی تھی حضرت حمزہ سے کہ گلے میں ہار بنا کر اس نے پہن لیا، اس قدر دشمنی تھی۔ لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ جو ہے یہ سارا کفار کا مجمع آیا ابو سفیان کی کارکردگی میں، قتل کرنے والا وحشی اور جو ہے ان کے کلیجہ چبانے والی ہندا۔ رب کی قدرت دیکھیں، تینوں کو تین جو ہے دامن اسلام میں پناہ لی۔ یعنی اسلام دشمنی میں ایک زمانے میں مشہور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو تین کے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ بعد میں جو ہے یہ اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا اسلام تو قبول کر لیا، صحابہ سے فرمایا جانے دو۔ صحابہ چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے، سرکار نے فرمایا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چھوڑ دو، اس لیے کہ ایک کا دامن نے اسلام میں آ جانا اور دشمن اسلام کے 1000 کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا جس قدر تم نے اسلام کی رکاوٹ میں تم نے کوشش کی، اب جو ہے اسلام کے فروغ میں جہاد کے لیے بھی کوشش کرو۔ حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب کا دور آیا، آپ نے جو ہے اپنے جس ذات کو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ نے سوچا اس کا کچھ کفارہ ہونا چاہیے۔ میں جب دشمن اسلام میں شامل تھا تو حضرت حمزہ کو میں نے شہید کر دیا، کفارے کی صورت میں کوئی عظیم دشمن جو اسلام کا ہوگا اسے قتل کرنے کا جو ہے مجھے جو ہے یہ موقع ملنا چاہیے۔ لہذا آپ نے تاک لگا کر مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا اور آپ چیخ چلانے لگے کہ اسلام کی دنیا میں جہاں میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج میں نے اس کا کفارہ ادا کیا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کو کذاب کو میں نے قتل کر دیا۔ لہذا یہ شرف آپ کو حاصل ہوا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہوئی لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، حضرت حمزہ نظر نہیں آیا۔ سرکار نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، ایک صحابی رسول ڈھونڈے اور روتے ہوئے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی جسم مبارک کو دیکھا، برجستہ آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ ناک کان سب کٹے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری پھوپھی جان حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے کہ ان کو قریب نہ آنے دینا، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور سرکار نے برجستہ فرمایا اگر میری پھوپھی جان کا خدشہ نہیں ہوتا
تو میں حضرت حمزہ کی ناش مبارک کو اسی طرح چھوڑ دیتا، پرندے درندے نوچ کر کھا جاتے، اور بروز قیامت پرندوں کے پیٹوں سے ان کا حشر ہوتا، وہیں سے اٹھ کر آتے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی بظاہر آدمی کے ناک کاٹ دیے جائے، کان کاٹ دیے جائے، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر دنیا میں اسلام کے لیے وہ ظلم برداشت کرے، تذلیل برداشت کرے، ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان تو تذلیل سمجھی جاتی ہے، لیکن جس قدر آپ جو ہے ظلم برداشت کیے جائیں گے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں انہیں 2 پر عطا کیے، اور جنت میں وہ جہاں چاہے جا رہے ہیں، اور میں نے اپنے چچا حمزہ کو دیکھا جنت میں شاندار محل میں، اور جو ہے اس میں ایک نور کا منبر ہے، اور شان کے ساتھ میرے چچا حمزہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ جو ہے ان کے ناش مبارک کے پاس آئے اور فرمایا، یا حمزہ عم رسول اللہ، یا اسد اللہ واسد رسول اللہ، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا کاشف القربات، یا حمزہ ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان حمزہ، آپ جو ہے عام انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ و رسول کے شیر ہیں۔ اور فرمایا، یا فاعل الخیرات، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اور فرمایا کاشف القربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اور فرمایا کہ اے رسول اللہ سے جو ہے رسول اللہ کے تعلق سے دفاع کرنے والے دشمنوں سے۔ یہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا، اے یا کاشف القربات۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو نقل فرمایا، دوسرے محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا، ضعیف حدیث ہے، لیکن سرکار نے فرمایا حضرت حمزہ ظاہری طور پر اس دنیا سے جا چکے، فرماتے کاشف القربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ اگر جو دنیا سے جائے ولی اس کو پکارنا شرک ہوتا، رسول اللہ کبھی یا کاشفت القربات کہہ کے مصیبتوں کو دور کرنے والے کہہ کے پکارتے نہیں، اور حضرت حمزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کو دور کرنے والا بنایا، اور یہاں تک کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کے پاس آئے اور فرمایا، مولا تبارک و تعالیٰ کہ تیرا بندہ اور یہ نبی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں، کہ یعنی یہ جو غزوہ احد میں جو ہے مارے گئیں یہ شہید ہیں، اور فرمایا قیامت تک کے لیے بھی جو بھی ان کی جو ہے قبر کے پاس مزار کے پاس آئے گا سلام کرے گا، تا قیامت ان کے سوالوں کا جواب یہ دیتے رہیں گے۔ سرکار نے فرما دیا، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے مزار اقدس پہ حاضری دیا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ ضرور شہداء احد کی بارگاہ قبر کے پاس جاتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 دن ضرور وہاں جاتی، قبر کو جو ہے صاف کرتی اور جو ہے نشان وہاں لگاتی۔ اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا تھا کہ ان کو سلام کرو تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ گئی اور سلام کیا، عم رسول اللہ السلام علیکم، تو میں نے اپنے کانوں سے وعلیکم السلام کا جواب سنا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اور اتنا سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت عطاف بن خالد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کی خالہ غزوہ احد کے جہاں واقع ہوتی حضرت حمزہ کے مزار کے پاس سے گزری، تو آپ نے ان کے ساتھ 2 غلام تھے، آپ نے سلام کیا تو برجستہ آپ نے وعلیکم السلام سنا۔ اتنا ہی نہیں، آپ فرماتی ہیں کہ واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا، کہ میں نے اس قدر آواز سنی، سلام تو سنا اور یہاں تک سنا خدا کی قسم ہم تمہیں اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب میں اس بات کو قبر سے آواز آتی سنا میں گھبرا گئی اور وہاں سے فوراً جو ہے چلی گئی، چونکہ قبر سے آواز آتے ہوئے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عارف باللہ شیخ محمود کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع کرامات اولیاء میں اس کو نقل فرمایا کہ آپ جو ہے وہاں گئے اور سلام کیا، السلام علیک یا ام رسول اللہ، تو فوراً جواب آیا، جواب ہی نہیں آیا، سرکار نے فرمایا تھا کہ جواب دیتے ہیں، آپ نے اپنے کانوں سے جواب سنا اور فرمایا
اے میرے بیٹے تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ حضرت شیخ محمود کردی فرماتے ہیں کہ میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اس کے بعد اور میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آنے والے کو کنہ نعرفو، کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم آنے والے کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، آنے والے کو تو پہچانتے ہیں لیکن اس کے گھر پہ کیسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ لڑکا ہوگا ہی نہیں بلکہ ہوگا اور اس کا نام بھی تم حمزہ رکھنا۔ آپ دیکھیں قبر والوں کی طاقت دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن سرکار فرماتے ہیں تم سلام کرو، تمہارے سلام کا جواب قیامت تک یہ دیتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ نے کاشف الکربات فرمایا، مصیبتوں کو دور کرنے والے، یہاں تک کہ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچوچا شریف کے رہنے والے نہیں ہیں یا بریلی شریف کے بھی رہنے والے نہیں ہیں بلکہ مکی ہیں۔ ملا علی قاری مکی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ نے کتاب لکھی مرقات، اس میں آپ لکھتے ہیں حضرت ابو العباس مریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کا دل یہ چاہا کہ میں حضرت حمزہ کی یہاں زیارت کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ کے ساتھ ایک عام شخص بھی ہو لیا، آپ گئے، جا کے آپ فرماتے ہیں جو ہی میں پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ففتح للشیخ باب تربتہ من غیر مفتاح، خود بخود آپ کے مزار کا دروازہ بغیر چابی کے کھل گیا۔ اس بات کو آپ غور کریں، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان کے دور میں حضرت ابو العباس مریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے مزارات تھی، عمارت تھی، دروازہ بھی تھا، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بغیر چابی کے دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اب فرماتے میں اندر گیا، کچھ رجال الغیب کو دیکھا تو میں سوچا کہ یہاں حاضر ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین موقع ہے، رجال الغیب بھی ہے۔ آپ نے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، اپنی عافیت دنیا اور آخرت میں عافیت کے لیے دعا کی، صحت کے لیے دعا کی۔ آپ نے اپنے ساتھ میں جو شخص تھا اس سے فرمایا تو بھی دعا کر لے، قبولیت کا وقت ہے، تو بھی دعا کر لے۔ اس نے کیا دعا کیا؟ مولا تبارک و تعالی مجھے 1 دینار کی ضرورت ہے، دعا کیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو غصہ آیا، حضرت ابو العباس مریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی ایک شخص آیا، اپنے جیب سے 1 دینار نکالا اور اس شخص کو عطا کیا۔ یعنی ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں دعا کیا تھا کہ مجھے 1 دینار کی ضرورت ہے، اب مدینہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ 1 دینار اسے عطا ہوئے تھے، لہذا یہ شخص اور وہ جو ہے حضرت ابو العباس مریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شاذلی کی بارگاہ میں گئے اور یہ واقعہ عرض کیا کہ میں نے جو ہے یہ چیز مانگا اور یہ شخص نے جو ہے یہ چیز مانگا۔ حضرت امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے کہنے سے پہلے یہ کہنے لگے کہ اے بدبخت کم بخت شخص، دعا کی قبولیت کا وقت تھا، کاش تو اپنے لیے صحت مانگتا، ایمان مانگتا، عافیت مغفرت طلب کرتا کہ تو جیسا کمینہ شخص نے جو ہے 1 درہم مانگا۔ یعنی تیری حیثیت یہ تھی، قبولیت کا وقت تھا، مغفرت طلب کرتا، عافیت طلب کرتا، ساری چیزیں تجھے عطا کی جاتی، لیکن تو نے 1 درہم مانگ کر اپنی دعا کو ضائع کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حمزہ احد کی جو ہے زیارت کا حکم دیا۔ احد میں ایسی ذات موجود ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشف الکربات کہا کہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، رسول اللہ نے فرما دیا تو قیامت تک کے لیے وہ کاشف الکربات ہے۔ لہذا جو بھی مدینہ جائیں احد کی زیارت ضرور کرے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام ضرور پیش کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے توسل سے دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، مولا تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس دور میں مولا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبد العباس مریسی گئے
کہ مزار کا دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی تالا ہے، نہ کوئی دروازہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے کیوں لکھا جب وہاں آج کوئی دروازہ نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اس دور میں مزارات تھے، آج جو ہے نجدی حکومت نے اس کو مٹا دیا۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے دعا کی، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ آمین، سب آمین کہے تاکہ جو ہے اولیاء کی عظمت ظاہر ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔